آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 114 سے لے کر 117 تک پڑھتے ہیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال نعم وإنکم لمن المقربین۔ قال اس نے کہا، نعم ہاں، وَإِنَّكُمْ اور بے شک تم، لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ البتہ مقربین میں سے ہوگے۔ جب جادوگروں نے اپنی اجرت کا مطالبہ کیا، قال نعم تو فرعون نے کہا، ہاں تمہیں نہ صرف معاوضہ ملے گا بلکہ انکم لمن المقربین تم میرے مصاحب بن جاؤ گے، مقربین میں شامل ہو جاؤ گے۔ اگر تم کامیاب ہو گئے تو تمہیں بڑے بڑے اعزاز دوں گا، اپنا وزیر اور مشیر بنا لوں گا، بس تمہیں ذرا سا کام کر کے دکھاؤ۔ اس زمانے میں فرعون جیسے ڈکٹیٹر کا مشیر بن جانا بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا، لہذا وہ اس بات سے خوش ہو گئے، اب ہمارا بھی کچھ نہ کچھ کام بن جائے گا۔ اس زمانے میں بھی نجومی، ساحر، پامس، دس شناس، میجک ماسٹر، مداری وغیرہ سب وہی ذہن رکھتے ہیں کہ جس طرح بھی ہو سکے پیسہ کماؤ، دولت کماؤ، کوئی بھی ماہر بلا معاوضہ خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ فرعون کے ساحروں کی طرح آج بھی سب پیسے کے پجاری ہیں۔ تو بہرحال فرعون نے جادوگروں کو تسلی دی کہ فکر نہ کرو، تمہیں بہت کچھ دیا جائے گا۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین۔ قالوا انہوں نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، اما یا ان یہ کہ تلقیا تم ڈالو، و اما اور یا ان یہ کہ نکون ہم ہوں، نحنو ہم ہی، ملقین ڈالنے والے۔ جب فرعون اور جادوگروں کے درمیان معاملہ طے ہو گیا، قالوا یا موسیٰ جادوگر کہنے لگے، اے موسیٰ اما ان تلقیا کیا پہلے تم اپنا فن دکھانا چاہتے ہو، و اما ان نکون نحن الملقین یا ہم اپنا کرتب ظاہر کریں۔ سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے، اس مقابلے کے لیے دوپہر کا وقت مقرر کیا گیا، لاکھوں آدمی میدان میں اکٹھے ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو پہلے وار کرنے کی دعوت دی۔ قال القوا فرمایا ڈالو، جو جادو تمہارے پاس ہے اسے ظاہر کرو۔ قال القوا فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم۔ قال اس نے کہا، القوا تم ڈالو، فلما تو جب القوا انہوں نے ڈالا، سحروا انہوں نے مسحور کر دیا، اعین نگاہوں کو، الناسی لوگوں کی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ ازراہ تکریم نہیں تھا، نہ ہی اس لیے کہ ان کی نگاہ میں جادوگر کوئی قابل تعظیم چیز تھے، بلکہ اس لیے کہ حق کی وضاحت ہو ہی اس صورت میں سکتی ہے کہ پہلے باطل اپنا پورا زور دکھا لے، پھر اس کے بعد اگر حق غالب آئے تو سب لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ مثلا اگر موسیٰ علیہ السلام پہلے اپنا عصا ڈال دیتے تو ممکن تھا کہ مقابلے کی نوبت ہی نہ آتی، اور جادوگر پہلے ہی ہتھیار ڈال دیتے تو لوگوں میں کئی طرح کے شکوک پیدا ہو سکتے تھے، یا دوبارہ مقابلہ کرنے کے لیے جادوگر وقت طلب کر سکتے تھے۔ جادوگروں نے جب میدان میں اپنی لاتعداد لاٹھیاں اور رسیاں پھینکیں اور جادو کے ذریعے لوگوں کی نظر بندی کر دی تو لوگوں کو سارا میدان متحرک سانپوں سے بھرا ہوا نظر آنے لگا۔ لوگ دہشت زدہ ہو گئے، کیونکہ اس شاہی دنگل کے لیے جادوگروں نے اتنی تیاریاں کی تھیں کہ اتنے بڑے جادو کی سابقہ ادوار میں نظیر ملنا مشکل تھی۔ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ اور انہوں نے خوف زدہ کر دیا انہیں، وَجَاءُوا اور وہ لائے، بِسِحْرٍ جادو، عظیم بہت بڑا۔
قال القو، فرمایا ڈالو جو جادو تمہارے پاس ہے اسے ظاہر کرو۔ فلما القوا، جب انہوں نے ڈالا اور اپنا جادو پیش کیا، سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں میں سحر کر دیا، یعنی تماشائیوں کی نظر بندی کر دی۔ جادو کی حقیقت بس اتنی ہی سی ہے، اس نظر کا دھوکہ کہہ لو یا ہاتھ کی صفائی، جو کچھ نظر آتا ہے وہ اصلیت نہیں ہوتی۔ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرب قیامت میں دجال کا معاملہ بھی ایسا ہی فریب نظر ہوگا۔ حقیقت میں وہ دن معمول کے مطابق ہی ہوگا، مگر لوگوں کو بہت لمبا محسوس ہوگا۔ یہ میجک ماسٹر کیا کرتے ہیں، ہاتھ میں ایک انڈا پکڑتے ہیں، پھر ایک سے دو اور دو سے چار بنا دیتے ہیں۔ یہ محض ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے، جو دو دو یا چار چار نظر آتے ہیں، حقیقت میں ایک ہی انڈا ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف معجزہ انقلاب حقیقت پر مبنی ہوتا ہے، اس کے ذریعے کسی چیز کی ماہیت ہی کو تبدیل کر دیا جاتا ہے، مگر یہ انسان کی بس کی بات نہیں ہوتی۔ کیمسٹری کے ماہرین پتھر کو کسی فارمولے کے تحت سونے میں تبدیل نہیں کر سکتے، مگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اگر چاہے تو پتھر کو سونا بنا دے۔ تمام کائنات، ذرات اور عناصر کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، وہ جو تبدیلی چاہے کر دے۔ جادوگروں نے کہا، قالوا یا موسیٰ، بولے اے موسیٰ۔ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ ادب کیا اور آپ کی اجازت کے بغیر اپنے عمل میں مشغول نہ ہوئے۔ اس ادب کا عوض انہیں یہ ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایمان و ہدایت کی دولت سے سرفراز فرما دیا۔ سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ اس آیت میں جادوگروں کے جادو کے اثر کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے پھینکے ہوئے رسوں اور لاٹھیوں کی حقیقت نہ بدلی، بلکہ لوگوں کی نگاہوں پر اثر ڈال دیا کہ لوگوں کو رینگتے دوڑتے سانپ محسوس ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فرعون کے جادوگروں کی جادو کی صورت یہ تھی، یعنی حقیقت نہ بدلی تھی۔ وجاؤ بسحر عظیم، اور وہ بہت بڑا جادو لے کر آئے۔ جب جادوگروں نے موٹے رسے اور لمبی لاٹھیاں ڈالیں تو وہ پہاڑوں کی مانند اژدہے بن گئے، جس سے میدان بھر گیا اور اژدہے ایک دوسرے پر چڑھنے لگے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ جادوگروں نے رسیوں پر پارا مل دیا اور لاٹھیوں میں بھی پارا ڈال دیا، پھر انہیں زمین پر پھینک دیا۔ جب ان پر سورج کی روشنی پڑی تو ایسے محسوس ہونے لگا کہ یہ دوڑتے ہوئے سانپ ہیں۔ وہ میدان 1 میل لمبا تھا اور پورا میدان سانپوں سے بھرا پڑا تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ بہرحال جادوگروں نے لوگوں کی آنکھوں میں سحر کر دیا۔ واسترہبوہم، یہ صورتحال دیکھ کر لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔ وَأَوْحَيْنَا، اور وہی کی ہم نے، إِلَى مُوسَىٰ، موسیٰ کی طرف، ان یہ کہ القی پھینکو تم، عصاک لاٹھی اپنی، فَإِذَا تو یکا یک اچانک، یا وہ تلقف وہ نگل رہی تھی۔ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ اژدہا بن کر ان رسیوں اور لاٹھیوں کے مصنوعی سانپوں کو نگلنے لگا، اور چونکہ یہ مصنوعی سانپ حقیقتاً سانپ نہیں تھے بلکہ حقیقتاً وہ رسیاں اور لاٹھیاں تھیں، محض لوگوں کی نظر بندی ہوئی تھی۔ اس لیے جو کچھ موسیٰ علیہ السلام کے اژدہا نے نگلا وہ فی الحقیقت رسیاں اور لاٹھیاں ہی تھیں۔ آیت کے ظاہری الفاظ سے یہی مطلب واضح ہوتا ہے اور اکثر مفسرین اسی طرف گئے ہیں۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں جہاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا پہنچتا تھا تو مصنوعی سانپ لوگوں کو پھر سے رسیاں اور لاٹھی نظر آنے لگتے تھے، اور وہ اژدہا صرف ان کی شعبدہ کاری کا خاتمہ کر رہا تھا جو جادوگر نظر بندی کے ذریعے لوگوں کو دکھلا رہے تھے، اسے جو یافکون وہ گھڑ لائے تھے۔ جب جادوگر اپنا کرتب دکھا رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے منتظر تھے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ کہ اپنی لاٹھی ڈال دیں،
یہ معجزے کی لاٹھی تھی، اللہ کے حکم سے آپ نے وہ نیچے پھینک دی۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، پس وہ جادوگروں کی بنائی ہوئی چیزوں کو تیزی سے نگل گئی، انہیں رسیاں پھینکی تھیں جو سانپ نظر آنے لگے تھے، مگر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، جادوگروں کے جیلی سانپوں کو نگل گیا۔ تلقف کا معنی کسی چیز کو تیزی کے ساتھ نگل جانا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتح الغیب میں فرماتے ہیں، یعنی مومن رک جاتا ہے اور منافق تیزی سے نکل جاتا ہے۔ جب کسی شخص پر کھانے کے لیے کوئی چیز پیش کی جاتی ہے تو مومن آدمی اس کو کھانے سے پہلے خوب تحقیق کر لیتا ہے اور حلال و حرام میں امتیاز کرتا ہے، وہ جانچتا ہے کہ کوئی حرام یا مشکوک چیز نہیں، نظر لغیر اللہ 11ویں شریف یا صدقہ خیرات تو نہیں، برخلاف اس کے منافق آدمی بلا تحقیق تیزی سے نکل جاتا ہے۔ یہ گویا مومن اور منافق کی پہچان ہے۔ یا اللہ، آپ کا شکر و احسان ہے کہ آپ نے ہم کو تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان کے ساتھ اشرف الانبیاء والمرسلین حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی ہونا نصیب فرمایا۔ اللہ تعالی ہم کو اپنے رسول پاک کا اتباع کامل نصیب فرما دیں، حق کو اختیار کرنے اور باطل سے گریز کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔